ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا۔ ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجیے گا، دل میں جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds، نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا، نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں۔ اچھا میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد یا چلے آج رات کا یہ اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے۔ فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے، گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں۔ تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے۔ میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا۔ ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فرماتے غور کرو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے، اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی، ہے نا؟ گہری بات، دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں، لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھا سکتے آپ اسے، استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں، پتہ ہے روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اب 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں۔ اب غور کریں، پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سانس روکی ہے، کبھی طبیعت خراب ہو، جس کو دما کا مرض ہے نا، کبھی اس کو دیکھنا، آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما۔ سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی سانس اٹک جائے نا، کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آکسیجن لگا رہے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، دم گھٹ جائے، کبھی چوک لگ جاتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں، کہیں کھانے میں کوئی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائے تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا، جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں سانس آ جائے کسی طرح، یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے۔ روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے، ہم کیوں شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئی، اور ایک جو زیادہ سانس لیتے ہیں جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے، کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 13,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے، کوئی 18,000 لیتا ہوگا، کوئی 20,000 سانسیں، 20,000 سانسیں اندر گئی روز، 20,000 بار باہر نکلی، ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ سانس رکے زندگی ختم، سانسیں ہی تو زندگی ہے نا، آ گئی تو زندگی، چلی گئی تو موت ہے، یہی تو سانس ہے۔ خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے، بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے، ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے،
पैसे ही नहीं लगते ना, फ्री में अंदर भी जा रही है, बाहर भी निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। मेरा मौजू नहीं है, वरना मैंने एक बयान इस पर किया था, कभी मौका मिलेगा दोबारा आपको बताऊंगा कि आप अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं ना उनसे पूछिएगा, इंटरनेट पे तो सर्च कर लें, बड़ा आसान हो गया है कि इस हवा से ऑक्सीजन निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना ये कितना महंगा काम है। ये पूरा प्लांट है। कोविड के जमाने में मशीनें आई थी ना कि जनाब जिसके जरिए ऑक्सीजन मिलती थी, क्या था, पूरा प्लांट था ना। अल्लाह ने अंदर ये प्लांट फिट किया हुआ है, कोई कीमत नहीं दे रहे हम, फ्री में सांसें आ रही हैं। बड़ा मशहूर एक अरब शरीफ के एक बंदे की पोस्ट मशहूर हुई थी कि एक बंदा जो था उसको प्रॉब्लम आया सांस का कोविड के जमाने में, तो 18-20 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसका बिल बन गया पाकिस्तानी को 25-30 लाख रुपए। बहुत मालदार आदमी था। जब बिल हाथ में आया तो रोने लगा। डॉक्टर समझे पैसे नहीं है, क्या भाईजान अगर पैसे नहीं डिस्काउंट दे देते, रो क्यों रहे हैं? कहते पैसे बहुत है मेरे पास, मगर मैं ये सोच रहा हूँ 18-20 दिन हॉस्पिटल में रहा, मेरा 15-20 लाख रुपए बिल बन गया। मुझे अल्लाह ने 72 साल से फ्री में सांसें दी है, फ्री में ऑक्सीजन दी है। मैं अल्लाह का कितना बड़ा मखलूस हो गया हूँ, मैं उधर कैसे जवाब दूंगा? और ये तो एक नेमत है, आंखों का जवाब, जबान का जवाब, हजम हो रहा है, पी रहा हूँ पानी फ्री में, हाथ काम कर रहे हैं, जबान काम कर रही है, सुन रहा हूँ प्रॉपरली। किस नेमत का शुक्र अदा, कैसे जवाब दूंगा? और फिर कहते मुझे अल्लाह ने दिया नहीं कुछ, फिर कहते मैं पीछे रह गया, फिर शिकवे शिकायत। ना करो ऐसा, कम से कम जिक्र तो कर लो यार, उस मालिक को याद तो कर लो, अपनी जबान को तो उसके जिक्र से तर कर लो। उसका भी टाइम नहीं। काश ये पीर मेरे लिए वाली बात समझ आ जाए कि जानवर तो शरीयत का मुकल्लफ नहीं, उस पर अल्लाह का नाम ना लो ज़िबा करते वक्त वो हराम हो जाता है। तो अरे तुम्हारा दम बगैर जिक्र के निकल गया तो क्या करोगे? ऐसी तो जिंदगी गुजारे ना कि अल्लाह करे मरते वक्त जबान पर कलमा जारी हो जाए। जिसकी जबान पर कलमा आता ही नहीं वो मरते वक्त कैसे पड़ेगा? जो पूरे दिन में अल्लाह को याद नहीं करता वो मरते वक्त कैसे कलमा पड़ेगा, कैसे जिक्र इलाही करेगा? सोचो ना। आपने देखा होगा, चले मैं एक और आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ। माशाल्लाह जिनकी जबान पर जिक्र दुरूद जारी होता है ना, जब उनको कोई डिफिकल्ट टाइम आता है ना, कोई मुश्किल वक्त आता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, कोई धक्का लगता है, कोई टेंशन आती है, फौरन जबान से क्या निकलता है? या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? आदत है। और जिनकी गालियों की आदत है, जिनकी माद अल्लाह बुरी बातें करने की आदत है, हमने देखा है, उनकी गाड़ी स्टॉप होती है, झटका लगता है, फौरन जबान से गाली निकलती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर होता है ना तो वो बाहर निकलता है। याद रखिएगा, मरते वक्त में एक झटका लगेगा, एक मौत का झटका होगा, और जो अंदर होगा अगर वो बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? अंदर ऐसा भर लो, अपने दिल को ऐसा साफ कर लो, जिक्र इलाही के ऐसे आदी बन जाओ कि जब मौत का झटका लगे तो मेरी जबान से कलमा पाक निकल जाए। तमन्ना क्या है? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अच्छी आदतें पता कैसे काम आती है? पिछले दिनों में बात पढ़ रहा था, क्या कमाल की बात थी, ईमान ताज़ा हो गया। सुन्नत तरीका क्या है? सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से लो, ठीक है ना? आज नहीं है लोगों को सुन्नत की फिक्र ही कोई नहीं है। उल्टे हाथ से दे रहे हैं, उल्टे हाथ से ले रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, उल्टे हाथ से पी रहे हैं। नोबडी केयर अबाउट। हमने पीरो मुर्शिद से सीखा, अमीर अहले सुन्नत से, कि आप आदत कैसे बनाते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की आदत पता कैसे बना सकते हैं? आप सीधे हाथ से कोई चीज दें और अगले सामने वाले ने उल्टा हाथ आगे बढ़ाए ना, आप वापस ले लें। यानी पहले सीधा हाथ, अब वो सीधा हाथ बढ़ाए तो दे दें उसको याद रह जाएगा ना यार सीधे हाथ से लेना है। कमाल की बात सुनोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं सीधे हाथ से हर चीज देने और लेने की आदत बनाओ, जब कयामत के दिन तुम्हें नामा अमाल दिया जाएगा तुम्हारा सीधा हाथ ही आगे बढ़ जाएगा। और जिसको सीधे हाथ में नामा अमाल मिल गया उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। चाहिए ना सीधे हाथ में नामा अमाल, तो दुनिया में सीधा हाथ इस्तेमाल करो ना अच्छी चीजों के लिए। इधर फिक्र ही कोई नहीं है। एक और कमाल की बात, उठने की जो दुआ है क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। क्या प्यारी दुआ। अल्लाह ये दुआ ही समझ आ जाए ना तो ईमान ताज़ा हो जाता है। इस बंदे को मैसेज मिल रहा है, उस रब की मेहरबानी, उस रब का शुक्र जिसने मरने के बाद मुझे जिंदा किया। अहयाना बअद मा अमातना। अब यहाँ एक और भी बात है जनाब, मैं मर के तो जिंदा नहीं हुआ, मैं तो सो के खड़ा हुआ हूँ। यही तो मैसेज है। तुम रोज मौत के करीब जाकर वापस आ रहे हो। जब सोते तो क्या होता है? कुछ नजर आता है? कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, ऐसे बेसुध होकर सोते हैं। यही तो मौत आएगी तो बंदा सोचे सोते वक्त कि एक दिन ऐसा सोऊंगा कि फिर उठूंगा नहीं। हर रोज सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह एक और चांस दे दिया, एक और दिन दे दिया, एक और दिन दे दिया तौबा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। उस रब की मेहरबानी, शुक्र, तारीफ उस रब की जिसने मुझे मरने के बाद फिर जिंदा किया। व इलैहि नुशूर, उसी की तरफ लौट कर जाना है। उलमा कहते हैं जो इस दुआ का आदी होगा ना, जब कयामत के दिन कब्र में उसकी आंख खुलेगी, वो उठेगा, फिर इसकी जबान पर ये दुआ जारी हो जाएगी। और जो सुबह कयामत ये दुआ पढ़ता हुआ उठेगा, बन गया ना उसका काम, अल्लाह का नाम लेते हुए उठेगा ना। तो ये है अच्छी आयतों के फायदे। ना जिक्र करते हैं, ना कलमा पढ़ते हैं, ना दुरूद पढ़ते हैं, बुरी बातें। फिर कहते हैं मुश्किल दूर नहीं हो रही, टेंशन दूर नहीं हो रही, मरते वक्त कैसे कलमा नसीब होगा? अल्लाह करे कि आज ये बात मैं भी तय कर लूं और आप भी तय कर लें कि अब इंशाअल्लाह फजूल बातों से बचकर अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को तर रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अब जिक्रुल्लाह की आदत कैसे बनाएं? हाँ, ये जरा आप जबरदस्त बात कर लेते हैं। हज़रत
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا, میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے, میرے لیے بھاری ہو. اللہ والوں کی باتیں ہیں, کیا کمال کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے, موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کر. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی, آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا, اتنا لطف آتا گیا, آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کیا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو, مشقت ہو, ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں, مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے, ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت قوت و سلطنت سب برباد کر لیا, دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا, مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے, جسے ذکر میں لطف آتا ہے, جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے, اٹھتی نہیں ہے تسبیح, فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا, موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں, تھوڑا اور ٹی وی, تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے, دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے, اس لیے میں پان نہیں کھاتا کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا. اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں, اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کیسا پیارا ذکر ہے, کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے ہو. جس کو نہیں مزہ آ رہا نا وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے, مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا, مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے, ہاں اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں. اللہ لکھو نا, الف لام لام ہا, الف نکال دو کیا بن جائے گا, للہ, لام نکال دو لہو, پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے, ایک اور لام بھی نکال دو, ہو, پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے. کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں. اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی, ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا. اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے, آپ کا یار اس کاروبار کیسے ہوگا, دنیا کے کام کیسے ہوں گے, دیکھو کیسے پاسبل ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. اب اصل بات ہے ذہن بننے کی. امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا, آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے, تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے. صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا. آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ پیدل چل رہے ہیں, زبان کا کیا کام ہے, صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں, لا الہ الا اللہ, ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں, ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں, دو تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں, لا حول شریف پڑھ لوں. آپ کو مزہ آ جائے گا جس دن ذکر کا, اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی, یہ پڑھنے پر یہ نیکی, سبحان اللہ. یہ ذہن بننے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو گا, ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا. لیکن نہیں, ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر مادہ لگانے سننے, میوزک سننی ہے. اپنے ٹریول ٹائم کو تو درود ٹائم بناؤ, ذکر ٹائم بناؤ. اب سنو, علماء نے لکھا کہ اگر پورے ٹائم کو ذکر الہی میں کثرت سے گزارنا ہے نا تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز بھی ذکر اللہ ہے, پانچوں نمازیں اول آخر کوشش کریں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں. اس میں انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے, ٹوٹل 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے پورے دن میں ذکر الہی میں گزر جائیں گے. پھر پانچوں نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن میں وقفہ کافی زیادہ ہے, عشاء سے فجر اور فجر سے ظہر. تو کوشش کریں کہ عشاء سے فجر کے درمیان بھی بیچ میں ٹائم نکال کر تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں. اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں, اس میں کچھ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, کچھ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, تو رات میں مزید کچھ عبادت ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد فجر سے ظہر بہت بڑا ٹائم ہے, اللہ توفیق دے تو اشراق چاش کے نوافل پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کا ہو جائے گا. اب نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو 100 بار درود پاک پڑھ لیں, تو یہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں. تو اب کیا ہوا, یہ ذکر و اذکار بھی آپ کی لائف میں روٹین میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دن کا جو اکثر وقت ہے وہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے, یا اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. خاص طور پہ جو فجر اور عصر کا وقت ہے نا, یہ بڑا خاص وقت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تو اب
सुभान अल्लाह, हमें करना क्या चाहिए कि इन 2 वक्तों में खुसूसियत के साथ जिक्र अस्कार मुकर्रर कर लिए जाएं, फजर के बाद और असर के बाद। तिलावत कुरान की कुछ आदत कर लें। अमीर अहले सुन्नत ने शजरा शरीफ की औरात दी है असर के बाद पढ़ने के, फजर के बाद पढ़ने के, वो पढ़ लें। अल्लाह को तौफीक दे तो मगरिब के बाद अवामीन पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंशाअल्लाह हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई इबादत, कोई ना कोई जिक्र, कोई ना कोई अल्लाह की याद आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब कभी भी मौत आ जाए, अब किसी वक्त भी मलकुल मौत आएंगे, या तो आप नमाज पढ़ के आ रहे होंगे, या नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, या तिलावत कर रहे होंगे, या जिक्र कर रहे होंगे, या दुरूद पढ़ रहे होंगे, या अगली नमाज का इंतजार कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक ने फरमाया ना हजरत मुआज बिन जबल से, ए मुआज, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका, हदीस का मजमून क्या है कि जिस वक्त तुम्हारा आखिरी वक्त आए तुम्हारी ज़बान जिक्र इलाही से तर हो जाए। अल्लाह ऐसी जिंदगी मुझे भी अता फरमा दे और आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, मैं इसमें एक मजे की बात कह देता हूँ, ये मैं आपको बड़ी तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप अभी शुरू करेंगे ना, जिसकी आदत नहीं है, जिसकी आदत है वो मेरी बात मान समझ आ जाएगा उसको। जिसकी आदत नहीं है उसको शुरू में मुश्किल होगी, उसको मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा यार बोरियत हो रही है। देखिए इसको इस तरह समझिए, जब आपको बुखार होता है, कईयों को बुखार होता रहता है, तबीयत खराब हो जाए, खाना अच्छा लगता है, बताओ ना, आपके घर वाले आपकी फेवरेट डिश बना दें, आपको बिरयानी पसंद है वो बिरयानी बना दें, आपको जो मीठा गाजर का हलवा पसंद है वो बना दें, मुंह में पानी नहीं आ रहा हो, ठीक है, समझाने के लिए बता, तो फिर क्या होगा? उस दिन बुखार हो, मुंह कड़वा हो, अपना पसंद का हलवा भी अच्छा नहीं लगता, अपनी पसंद की बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही है। मगर क्या घर वालों को छोड़ के भाग जाते हो, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हो, या खाना छोड़ देते? नहीं, बंदा कहता मुंह कड़वा बेशक है, खाते रहो, दवाई भी लेते रहो, थोड़े दिनों बाद जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो बिरयानी भी अच्छी लगेगी, गाजर का हलवा भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छे लगेंगे। हमें पता होता है बीमारी है, जैसे ही बीमारी दूर होगी ये सब चीजों का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है, जिसको तिलावत का टेस्ट नहीं आता, जिसको जिक्र का लुत्फ नहीं आ रहा, जिसको दुरूद में चाशनी नहीं मिल रही, जिसको नाच सुनकर आंखों में आंसू नहीं आ रहे, खुदा के वास्ते छोड़कर मत चले जाना, पढ़ते रहना, जिक्र करते रहना। थोड़े दिनों बाद आप महसूस करेंगे बीमारी दूर हो रही है, लज्जत आना शुरू हो गई है, लुत्फ आना शुरू हो गया है, आंसू निकलना शुरू हो गए हैं, चाशनी मिलना शुरू हो गई है। खुदा की कसम, जिनको जिक्र इलाही का लुत्फ आ जाए ना, जिनको दुरूद पढ़ने की चाशनी मिल जाए, जिनको तिलावत का शौक मिल जाए, जिनको दुआ की लज्जत मिल जाए, फिर उनका दिल भरता नहीं अल्लाह की इबादत से। तो आज ये नियत करना है कि अभी शुरू में लुत्फ आए ना आए, हमें उसकी लज्जत मिले ना मिले, इंशाअल्लाह आज से हम कसरत से जिक्र इलाही करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे नेक अमाल में बहुत सारे मज़ाहिब अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी करेंगे। देखिए माशाअल्लाह खुसूसी इस्लामी भाई भी नियत कर रहे हैं ना इंशाअल्लाह। ये है आपकी मेरी दावत इस्लामी, जिनको माशाअल्लाह न बोलना आता है न सुनना आता है, ये हमारा पूरा बयान इनको इशारों के जरिए समझा रहे हैं। और माशाअल्लाह हमारे वो भाई भी नियत कर रहे हैं कि अब वो इशारों से अल्लाह का जिक्र करेंगे। यार इनको देखकर कितना शुक्र अदा करने का जी चाहता है। ये अल्लाह का जिक्र भी इशारे से करेंगे, जबान से नहीं कर सकते। मुझे जबान दी है फिर भी मैं अल्लाह का जिक्र ना करूँ, यार खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। जिस अल्लाह ने जबान दी है जिक्र के लिए, वो जबान जिक्र क्यों नहीं करती? ये बेहयाई की बातों के लिए तो जबान नहीं दी, बुरी बातें सुनने के लिए तो कान नहीं दिए, ये आंखें हराम देखने के लिए तो अल्लाह ने नहीं दी। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया। सल्लु अलल हबीब। जिक्र इलाही और दुरूद पाक तय हो गया इंशाअल्लाह। फजूल बातों से बचेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, रोजाना कसरत से कलमा पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप बस जिक्र में दिल लगा लो। आप अगर ये ज़हन बना लो ना, हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरक लग रहा है, हर दुरूद पर 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। और अपने आप को छोड़ दिया करो, यार पैसे मिलते तो पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, और अब नहीं पढ़ रहा, फिर इंशाअल्लाह ज़हन बन जाएगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं 3 काम थे ना, ये तो हो गया जिक्र इलाही। उस नूर वाले नूर में लिपटे हुए आदमी के 3 औसाफ थे ना, उसकी जबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। दूसरा उसका अमल क्या था? उसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। हाय हाय, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कयामत के दिन वो 7 लोग जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, उनमें एक वो होगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। अल्लाह के अर्श का साया समझते हो? सूरज 1 मील पर, जमीन ताबे की, गर्मी से बुरा हाल, और अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। जो 7 किस्म के खुशनसीब होंगे उनमें एक वो है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। इसका मतलब क्या है? उलमा ने लिखा कि एक तो मस्जिद में नमाजों के लिए जाता रहे, और जब मस्जिद से घर जाए ना, कारोबार पर जाए, बाहर जाए, फिर दिल मस्जिद में लगा रहे। यार आप अगली नमाज कब होगी? कुछ लोगों का दिल कहाँ होता है? घर लगा होता है, यार घर कब जाएंगे? जल्दी कारोबार खत्म हो, घर जाना है, बच्चे हैं, फैमिली है, जैसा घर जाने का जी चाहता है ना, घर में दिल लगा रहता है। काश हमारा मस्जिद में दिल लगा रहे कि हर थोड़ी देर बाद यही ख्याल आए कि मस्जिद में कब जाना है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि
مسجد میں دل لگا رہنا یہ تو چند لوگوں کا معاملہ ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا مسجد میں آ کر بھی بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو بھی بے سکون ہوتے ہیں، مسجد میں آتے بھی ہفتے میں ایک بار ہے، کچھ لوگ تو جمعے کو ہی آتے ہیں نا، باقی آتے ہی نہیں، اور بدنصیب کچھ تو ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں آتے ہیں۔ 15 شعبان کو کیا ہوا؟ پوری مسجدیں بھر گئی، پورے کراچی کی، پوری دنیا کی مسجدوں میں رش، پھر 16 شعبان خالی ہو گئی۔ ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آئے تو پھر آ جاؤ نا یار، کتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں۔ تو اس بار نیت کریں کہ رمضانوں میں بھی آئیں گے، رمضانوں کے بعد بھی مسجد سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔ اب مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سن لو، جن کا مسجد میں دل لگتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھرے مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ گھر کا مطلب یہ نہیں بنا دے کھانا پینا رہنا شروع، مطلب یہ کہ اس کا دل ہی لگا، جس طرح گھر جانے کو جی چاہتا ہے اس کا دل بس مسجد میں لگا رہے، مسجد میں انشاءاللہ بسیرا رہے، مسجد میں آتا رہے۔ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتا ہے کسی دن غیر حاضر ہو، فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسے۔ ہائے ہائے کیسے خوش نصیب ہے۔ تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں، ادھر روتے ہیں یا اللہ کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تڑپتے، ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبی شریف میں؟ کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھے؟ کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا۔ اب آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت دیر بیٹھا، کیلکولیٹ کر لیں کتنے گھنٹے، مشکل سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے۔ یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا، ٹھیک ہے آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے، روم میں چلے جاتے، باقی وقت کہاں گزرا؟ پرابلم پتہ ہی کیا ہے ہمارا؟ میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے؟ ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے، مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے، میرے ادھر ادھر بندہ دیکھتے ہیں، کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھی ڈھونڈیں گے، دوست ڈھونڈیں گے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں، مسجد الحرام میں بیٹھ کر کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی نہیں ہمیں۔ اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائے، مسجد میں سکون مل جائے، بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جینا چاہے، اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، شروع میں نہیں ملے گا۔ جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا، اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، اٹھنے کو جی چاہے نا پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو، واش روم جانا ہے وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو، نیند آ رہی ہے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو، تھوڑے دن لگیں گے۔ میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے، ابھی وہ چیز اندر موجود ہے، جس دن یہ نکل گیا نا پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے، ادھر پڑے رہو انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا فقیر بیٹھا ہی رہے، دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا ہے یہ تو جا ہی نہیں رہا، اس کی جھولی بھر دو۔ ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے؟ اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں، اب نہ بازار میں جانا ہے، اب نہ شاپنگ کرنی ہے، اب نہ دوستوں سے ملنا ہے، ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے، خدا کی قسم روضہ رسول کہیں اور نہیں ہے، کعبہ مشرفہ کہیں اور نہیں ہے۔ ارے تمہاری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، کروڑوں آنکھیں تڑپ رہی ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے۔ اگر تمہیں رب نے پہنچا دیا ہے تو کیوں کھڑے ہونا ہے؟ تھک گئے ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ، پھر وضو کرو پھر بیٹھ جاؤ، کبھی تلاوت کرو، کبھی تسبیح پڑھو، کبھی نوافل پڑھو، کبھی درود پڑھو۔ انشاءاللہ کچھ دن ضرور لگیں گے، مگر جب دل صاف ہوگا، اس جگہ کی برکتیں دل پر طاری ہونا شروع ہوں گی، پھر دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن میں بھی مسجد میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور حرمین طیبین میں بھی اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مسجدین کریمین میں بیٹھنا نصیب فرما، برکتیں لوٹنا نصیب فرما، ہمیں اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ایک اور بات، مسجد کی بات چلی ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، بے ادبی مت کرنا۔ ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے یار، یہاں آپ تیار ہو کے نہیں آتے؟ کیا شادیوں میں ایسے جاتے ہو کہ بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کپڑے بھی دیکھتے ہیں، بال بھی دیکھتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر مکینک آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، وہی گریس والے کپڑے پہن کے آ گیا، کھیلتے کھیلتے بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آگے سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے۔ یار آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، کیا انہی کپڑوں میں جاؤ گے کسی اور کے گھر پہ؟ گریبان کھلے ہوئے ہیں، عجیب عجیب ہم تو کپڑے پہن کے لوگ آ رہے ہیں، میں بتا نہیں پا رہا، شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ یار آپ کسی عزت دار گھرانے میں اس لباس میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں آ گئے، پھر کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ہے یہ۔ جب آپ سے بدبو آ رہی ہے آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے، مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے۔ یار اللہ کے گھر میں آئے ہو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، وضو کر کے، خوشبو لگا کر، بال بنا کر، اچھے طریقے سے، جتنا عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ بزرگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے، شاندار خوشبو لگا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمیں خوشبو رکھی ہوئی ہے دعوت میں جانے کے لیے، فلاں دوست سے ملنے کے لیے، مسجد کے لیے نہیں، جیب میں ادھر رکھے کہ نماز سے پہلے لگاؤں، نماز کی تعظیم، مسجد کی تعظیم کی نیت سے۔ ارے یہ عزتیں آپ کو کدھر پہنچا دیں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا اکرام کرو، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا۔ تو رمضان میں اس بار یہ مت کرنا، آئیں ضرور مگر عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ۔ پھر مسجد میں آتے تو فضول بات کرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے
مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آئے نیکیاں کرتے ہیں اور آ کے ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل, سب ٹھیک ہے, کاروبار کیسا جا رہا ہے, آج کل سونے کا دام اچھا, ہر کسی کو سونے کا ریٹ روز معلوم کرنا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے ریٹ بڑھ رہا ہے, لینا ہے نہیں پھر بھی ریٹ معلوم کرنا ہے. ہر دوسرے آدمی کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ چیک کرنی ہے, اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہی ہے, بھائی تیرے لینا نہ دینا ذکر اللہ کر لینا بھائی, ادھر 4 بار کلمہ پڑھ لیتا, ایک تسبیح درود پاک کی ہو جاتی, بس ٹائم بہت ہے نا, فارغ بہت ہے, دنیا بھر کی آپ ڈسکس وہ بھی مسجد میں آ کے کرنی ہے, تراویح کے دوران کرنی ہے, اعتکاف کے اندر کرنی ہے. اور پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں, ضرور اعتکاف کریں, یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر کریں تو پھر باادب طریقے سے کریں, مسجد کا اکرام کر کے کریں. اب آتے ہیں تیسرا عمل, ہاں وہ عمل بھی بڑا ضروری ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک نے وہ کس بندے کو دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. آج کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو موٹر سائیکل لے کے نکلا, کیسا سائلنسر نکلا ہوا ہے, سارے محلے کی نیند برباد کی, کیسے ماں باپ نے تربیت کی ہے, یار یہ گالیاں دے رہا ہے, اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے, اچھا جناب یہ لڑائی کر رہا ہے, اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے, لوگوں کے پیسے کھا گیا, اس کو شرم نہیں آتی, ماں باپ نے کیسی تربیت, یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا پھر ایک اور طریقہ, لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ریپلائی میں کیا وہ دعائیں دے گا, وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا, ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہوتی, شرم نہیں آتی. وہ شخص کون تھا جو عرش الہی کی نور سے لپٹا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جا رہا تھا. ہائے ہائے کاش میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے, ارے بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے, کاش میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے, لوگ میرے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ ایسی شاندار تربیت کی اس بیٹے کی کہ یہ بیٹا جناب دنیا کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, یہ بیٹا نیک, اس کی وجہ سے لوگ نیک بن رہے ہیں. ایسے بنو نا کہ وہ قبر میں ہیں ان کو دکھ نہ پہنچے, میری وجہ سے لوگ انہیں دعائیں دیں. مگر آج لوگ بوڑھے ماں باپ بلکہ قبر میں چلے گئے ماں باپ ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہلواتے میں شرم نہیں آتی ہے. سنو, امام احمد بن حنبل نے ایک روایت لکھی, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا, آپ کو اس کے مقام و مرتبے کی خوشی ہوئی, اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا, چغلی نہیں کھاتا تھا, والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. آپ نے عرض کیا اے رب کریم والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے, وہ والدین کا نافرمان ہے. آج زندگی میں یہ نیت کر لو یار کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے, ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے, میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف ہو, میں اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنوں, ماں باپ کا نافرمان. اللہ اکبر. کئی بار وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین. بتاؤ نا, ماں باپ کو انشاءاللہ ہم خوش رکھیں, والدین کو راضی رکھیں.